السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز بچوں، آج ہم کتاب العقائد نمبر 7 سے تیسرا سبق عنوان ہے وہی اللہ واحد و قہار ہے پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے سبق نمبر 2 میں پڑھا تھا کہ ایک اللہ سے زیادہ اگر مانا جائے، ایک معبود سے اگر زیادہ مانا جائے تو کیا خرابی لازم آتی ہے۔ ایک سے زیادہ یعنی دو مانتے ہیں تو دونوں کے ارادے متفق ہوں گے یا مختلف ہوں گے۔ مختلف ہوں گے تو یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور آج جو پڑھنے جا رہے ہیں کہ دونوں کے ارادے متفق ہوں تو اس میں بھی کل 3 صورتیں نکلتی ہیں، اور تینوں صورتیں باطل ہیں، تو ثابت یہ ہوگا کہ اللہ ایک ہی ہے۔ بے شک اللہ ہی ایک معبود ہے، اس کی ذات و صفات اور افعال میں کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ اگر دو معبود ہوں تو ان دونوں کے ارادے مختلف ہوں گے یا متفق۔ ارادے مختلف ہونے کی صورت میں محال لازم آتا ہے، جیسا کہ معلوم ہو چکا، ہم نے سبق نمبر 2 میں یہ پڑھ لیا۔ اور اگر دونوں کے ارادے متفق ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک اس دنیا کو پیدا کرنا چاہے گا، لہٰذا یہاں 3 صورتیں نکلیں گی اور یہ سب محال اور باطل ہیں۔ جب یہ ساری صورتیں محال اور باطل ہیں تو پھر دو معبود کا ماننا بھی باطل و محال ہوگا، تو ثابت ہوگا کہ معبود ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ 3 صورتیں نکلتے ہیں، اس میں پہلی صورت یہ کہ دونوں ایک ساتھ دنیا کو پیدا کریں، پس یہ پوری دنیا جس طرح ایک کی مخلوق ہوگی دوسرے کی بھی ہوگی، اور یہ ناممکن بات ہے، جس طرح یہ ناممکن بات کہ تمہارا ایک قلم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ ایک ہی وقت میں 2 مشینوں سے بنے، تو جس طرح یہ ناممکن ہے، یعنی ایک قلم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، یعنی اس کے اندر اگر کیپ ہے، باڈی ہے، ریفل ہے، یہ سب یہ تمام اجزاء کے ساتھ ایک مشین سے بن گیا، تو پھر یہی قلم دوسری مشین سے بنے، یہ ناممکن بات ہے، محال ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اللہ نے جب پوری دنیا کو پیدا کر دیا تو پھر اسی دنیا کو دوسرا اللہ پیدا کرے تو یہ ناممکن بات ہے، یہ محال ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک اس دنیا کو پہلے بنائے پھر دوسرا دوسری بار بنائے، یہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ اس سے ایک موجود چیز کو موجود کرنا لازم آتا ہے۔ جس طرح یہ بات ناممکن ہے کہ ایک عورت کسی بچے کو جنم دے پھر کوئی دوسری عورت بعینہ یعنی اسی بچے کو دوبارہ جنم دے، تو یہ ناممکن بات ہے۔ جس بچے کی پیدائش ہو گئی، ایک عورت نے پیدا کیا، جنم دیا، تو پھر اسی بچے کو دوسری عورت جو ہے جنم نہیں دے سکتی ہے، پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ تیسری صورت یہ کہ دونوں میں سے ایک بعض دنیا کو پیدا کرے دوسرا بعض دنیا کو، یہ بھی ناممکن بات ہے، کیونکہ اسے دونوں کی عاجزی لازم آتی ہے، کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک وہ نہیں کر سکے گا جس سے دوسرے کی قدرت متعلق ہوگی، اور یہ معلوم ہے کہ عاجز معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ اب الفاظ معنی دیکھیں گے۔ صفت کی جمع ہے خوبی، افعال فعل کی جمع ہے کام، اجزاء جز کی جمع ہے حصہ، بعینہ وہی جنم دینا، پیدا کرنا۔ اب سوال جواب دیکھیں۔ پہلا سوال ہے 2 مفروض معبودوں کے ارادے متفق ہونے پر کتنی صورتیں نکلتی ہیں اور ان میں پہلی صورت کیا ہے؟ اس کا جواب لکھیں گے کہ کل 3 صورتیں نکلتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ دنیا کو پیدا کریں۔ دوسرا سوال ہے پہلی صورت کیوں محال ہے؟ جواب کیونکہ یہ پوری دنیا جس طرح ایک کی مخلوق ہوگی دوسرے کی بھی ہوگی، اور یہ ناممکن بات ہے، ان میں سے ایک پیدا کردہ چیز کو پیدا کرنا لازم آتا ہے، اور یہ محال ہے۔ تیسرا سوال ہے دوسری صورت کیا ہے اور وہ کیوں محال ہے؟ تو اس کا جواب لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک اس دنیا کو پہلے بنائے پھر دوسرا دوسری بار بنائے، اور یہ محال ہے، اس لیے کہ اسے ایک موجود چیز کو موجود کرنا لازم آتا ہے۔
چوتھا سوال ہے تیسری صورت کیا ہے اور وہ کیوں محال ہے؟ تو جواب لکھیں کہ تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک باعث دنیا کو پیدا کر اور دوسرا باعث دنیا کو۔ یہ محال اس وجہ سے ہے کہ اسے دونوں کی عاجزی لازم ہے، کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک وہ نہیں کر سکے گا جس سے دوسرے کی قدرت متعلق ہوگی، اور یہ معلوم ہے کہ عاجز معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر جی میں ہے کہ ترتیب دیجئے۔ یہ قرآن مقدس کی آیت ہے، اس کو ترتیب سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، یہ آگے پیچھے کر کے دیا ہے تو اس کو ترتیب دینا، پہلے سبحانہ ہوا پھر سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، اس طریقے سے ترتیب دینا ہے۔